السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بندہ وسیم اللہ مجاہد المجاہد قرآن اسلامک اکیڈمی کی جانب سے حاضر ہوں۔ ہمارا نورانی قاعدہ ناظرہ کورس چل رہا ہے، اس میں آج قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کا پہلا سبق ہے ہمارا۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1856 میں لدھیانہ کے قصبہ مانگٹ میں پیدا ہوئے 1856 میں۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو 1947 میں پاکستان بنا ہے، تو پاکستان بننے سے 108 یا 109 سال پہلے، 1 صدی 8-9 سال پہلے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ لدھیانہ تقسیم ہند سے پہلے یہ سارا ہندوستان تھا، تو جب تقسیم ہند ہو گئی، پاکستان اور انڈیا بن گئے، تو اس وقت یہ پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ بھارت کے حصے میں آ گیا اور ایک حصہ جو ہے وہ پاکستان میں شامل رہا۔ جو بھارت کے حصے میں آیا اس کو مشرقی پنجاب کہتے ہیں، اور جو پاکستان کے حصے میں آیا اس کو مغربی پنجاب کہتے ہیں۔ تو جو مشرقی پنجاب جو بھارت کے حصے میں ہے وہ ہے لدھیانہ کا ایریا، وہ مشرقی پنجاب ہے۔ اور ہمارے جہاں جو پاکستان میں پنجاب آیا اس کو مغربی پنجاب کہتے ہیں، اس میں گجرانوالہ ہے، اٹک ہے، گجرات ہے، منڈی بہاؤالدین ہے، خانیوال ہے، یہ تقریباً 41 ضلع ہیں۔ اور جو بھارت کے حصے میں آیا اس میں تقریباً 21 ضلع ہیں۔ تو یہ انڈیا کا ایک حصہ ہے، ایک ضلع ہے لدھیانہ، وہاں کے یہ تھے۔ لدھیانہ مشہور جو بادشاہ تھے سلطان سکندر خان لودھی، ان کے کہنے پہ ان کے جرنیلوں نے اس شہر کی ابتدا 15ویں صدی میں رکھی تھی۔ تو وہاں سے لودھی جو بادشاہ تھے سکندر خان لودھی، ان سے اس شہر کا نام، یہ شہر بھی چلا، اور اسی وجہ سے اس کو جو ہے نا لدھیانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سکندر خان جو لودھی تھے، لودھی پشتون افغانی النسل خاندان ہے، افغانی ہے، یہ پشتون ہے۔ تو یہاں یہ آباد ہوا اور وہیں سے جو ہے نا ان کا یہ سلسلہ لدھیانہ کا چل پڑا۔ لدھیانہ دینی اعتبار سے ہمیشہ مالا مال رہا، دینی اعتبار سے، دینی دنیاوی اعتبار سے مالا مال رہا۔ دینی اعتبار سے یہاں امام العارفین مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی بڑے اونچے درجے کے بزرگ عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہاں دینی سلسلہ شروع کیا، اور یہاں مساجد، مدارس، مکاتب، شعبہ حفظ، قاعدہ ناظرہ اور دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں یہاں شروع کی، اور ان کی وجہ سے لدھیانہ نے بڑی ترقی کی، اور وہاں بڑے بڑے مدرسے قائم ہوئے۔ مدرسہ فیض عام جس کا نام پوری دنیا میں ہے، لدھیانہ میں ہے۔ مدرسہ اہل حدیث جس کا نام پوری دنیا میں گونجتا تھا، وہ لدھیانہ میں ہے۔ مدرسہ اللہ والا جس کا نام پوری دنیا میں گونجتا رہا اور اب بھی ہے، وہ لدھیانہ میں ہے۔ مدرسہ ام المدارس جو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہ لدھیانہ میں ہے۔ مدرسہ اللہ والا وہ مدرسہ ہے جہاں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی، ان کے جو دادا جان تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد مفتی تقی عثمانی صاحب کے دادا جان مولانا یاسین صاحب، وہ مدرسہ اللہ والا لدھیانہ میں ساری عمر پڑھاتے رہے، تو یہ وہ لدھیانہ ہے۔ تو لدھیانہ نے دینی اعتبار سے بھی بڑی ترقی کی، اور دنیاوی اعتبار سے یہاں ایک شخص تھے لدھیانہ کے، شیخ حسام الدین لدھیانوی، انہوں نے جو ہے پہلے یورپ میں جا کے صنعت و حرفت کی تعلیم حاصل کی، اور پھر جرمنی سے اعلیٰ قسم کی قیمتی مشینری خریدی، اور یوں آ کے لدھیانہ کے چپے چپے کے اندر فیکٹریاں، کارخانے قائم کیے۔ اور اس کی وجہ سے پھر پاکستان بننے سے پہلے لدھیانہ کے جو مالی حالات تھے، لوگ جو مالی اعتبار سے تھے وہ غربت کے شکار نہیں تھے، دنیاوی اعتبار سے اچھا خاصا کماتے تھے اور مضبوط تھے۔ تو یوں لدھیانہ دینی دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ مالا مال رہا۔ شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دہلی سے ہجرت کر کے حجاز مکہ تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے بعد نصف صدی تک
پورے ہندوستان کی دینی اور علمی قیادت علماء لدھیانہ کے ہاتھ میں رہی۔ تو علماء لدھیانہ ہمیشہ ایک علمی گرانہ اور ایک معروف و مشہور یہ لدھیانہ کا شہر تھا۔ تو اس شہر کے اندر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔ شہر سے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک قصبہ ہے مان گٹھ، مان گٹھ میں یہ پیدا ہوئے قاری علی محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں 1856 میں۔ ابتدائی تعلیم قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیونکہ اپنے والد کا مدرسہ تھا مدرسۃ البنات کے نام سے، وہیں حاصل کی، لدھیانہ شہر میں حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی جو تعلیم تھی اس وقت کے اعتبار سے کہ جیسے پڑھنا لکھنا آ جائے، قاعدہ ناظرہ، تجوید، حفظ، اور یہ مڈل یا میٹرک تک کی جو تعلیم اس وقت کے اعتبار سے تھی، یہ آپ نے اپنے مدرسے سے، لدھیانہ شہر سے، لکھنؤ سے، دہلی سے اور کانپور سے، ان جگہوں سے حاصل کی۔ جب یہ تعلیم حاصل کر چکے تو پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ تشریف لے گئے ضلع سہارنپور کے ایک معروف و مشہور مدرسہ ہے مظاہر العلوم میں۔ سہارنپور یہ وہی ضلع ہے جس کے اندر گنگو ہے، جس کے اندر نانوتا ہے، اور جس کے اندر جو ہے دیوبند ہے۔ تو مظاہر العلوم میں تشریف لے گئے۔ مظاہر العلوم مدرسہ یہ اسلامی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، دین کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ دارالعلوم دیوبند پہلے قائم ہوا، اور دارالعلوم دیوبند کے کچھ ہی وقت بعد، تھوڑے ہی عرصے بعد، یہ مظاہر العلوم مدرسہ شروع ہوا، اور اس کو شروع کرنے والے تھے حضرت مولانا سعادت علی فقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اونچے درجے کے عالم اور بزرگ تھے یہ، اور فقہ اور حدیث میں ان کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ اعلیٰ تعلیم سے مراد صحاستہ دورہ حدیث جسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے، اور تفسیر کے لیے یہ تشریف لے گئے مظاہر العلوم میں۔ مظاہر العلوم کے اس وقت جو محتمم تھے وہ دوسرے محتمم تھے۔ پہلے محتمم مولانا سعادت علی فقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور دوسرے جو محتمم ہیں وہ اس وقت جب قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے تو وہ قاضی فضل الرحمان صاحب سہارنپوری تھے، اس وقت مدرسے کے محتمم۔ تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پڑھنا شروع کیا۔ قاضی فضل الرحمان صاحب جو اس وقت مدرسے کے ذمہ دار تھے، سرپرست تھے، انہوں نے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ طالب علمی زمانے میں مدرسے میں رہتے ہوئے آپ نہایت شریف، نہایت متقی، نہایت پرہیزگار، نہایت نیک چلن، نہایت محنتی، نہایت خاموش، بردبار اور دور اندیش تھے، اور ایک طالب علم کے اندر جو تمام صفات ہونی چاہیے وہ جو ہے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہیں پہ انہوں نے مظاہر العلوم میں تعلیم حاصل کی۔ تو آپ کے اساتذہ میں ایک شخص ہے مولانا محمد علی سہارنپوری، مولانا احمد علی سہارنپوری، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اور ایک شخص ہے مولانا مظہر نانوتوی، یہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اور ایک اور شخص ہے مولانا امیر باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری یہ معروف و مشہور شخصیت ہیں، ان کا تذکرہ چھپا ہوا نہیں ہے، آپ جاننا چاہیں تو سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ مولانا مظہر نانوتوی کے متعلق جاننا چاہیں تو یہ بھی بڑی شخصیت ہے، ان کے حالات زندگی میں مل جاتے ہیں۔ مولانا امیر باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے یہ فقی اور اونچے درجے کے محدث تھے، اور سہارنپور ہی کے رہنے والے تھے، وہاں کو گاؤں تھا، وہاں کے رہائشی تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی، 4 سال وہاں پڑھا، اور 4 سال پڑھنے کے ساتھ ساتھ طالب علمی زمانے میں دیوبند میں مدرس بھی رہے، یعنی اتنے لائق فائق تھے۔ اور پھر 4 سال کے بعد مظاہر العلوم تشریف لے آئے، یہاں علم کی تکمیل بھی کی، اور یہیں جو ہے وہ مدرس بھی ہو گئے۔ تو ان کی بھی کتابیں گوگل پہ موجود ہیں، الختم الکامل کے نام سے ان کی تصنیف ہے، اور دیگر بھی ان کے ہیں۔ تو یہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ طالب علمی زمانہ یوں گزرتا رہا۔ طالب علمی زمانے ہی میں سہارنپور میں ایک بزرگ تھے مولانا شاہ عبد الرحیم سرساوی، یہ سرساوا ایک گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو شاہ عبد الرحیم سرساوی جو تھے انہوں نے باقاعدہ جسن علم مسجد مدرسے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں اس طریقے سے علم نہیں پڑھا تھا، لیکن ان کے پاس علمی لدنی تھا، علم وہبی جسے کہتے ہیں، بغیر پڑھے اللہ عطا کر دے، اس طرح کا ان کے پاس علم تھا۔ اور یہ بیت تھے مولانا شیخ الاسلام والمسلمین
بابا عبدالغفور اخون جو تھے والی سوات، بابا سوات سیدو بابا سے، ان سے بیعت تھے اور ان کے حالات زندگی بھی مل جاتے ہیں۔ تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیعت ہو گئے طالب علمی زمانے ہی میں شاہ عبد الرحیم سرساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور یوں طالب علمی زمانہ گزرتا رہا۔ جو طالب علمی زمانہ مکمل ہوا، دور حدیث ہو گیا، تعلیم مکمل ہو گئی جس تعلیم کے لیے وہ بظاہر علوم میں گئے تھے، تو اس دوران ان کے اساتذہ نے اور شاہ عبد الرحیم سرساوی جو ان کے پیر و مرشد تھے، انہوں نے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادات سے، مزاج سے، ان کے ذوق شوق سے یہ بات جان لی تھی، پہچان لی تھی کہ اس بندے کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا بڑا شوق ہے اور بڑی صلاحیتیں ہیں۔ تو انہی صلاحیتوں کی وجہ سے، اسی شوق کی وجہ سے شاہ عبد الرحیم سرساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فراغت کے فوراً بعد اپنے مدرسے میں شعبہ قاعدہ ناظرہ حفظ تجوید جو قرآنی تعلیم کا سلسلہ تھا اس کا نگران متعین کیا۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلیم سے جب فارغ ہوئے تھے تو ان کی عمر کوئی 20 سال، 22 سال، 23 سال اتنی ہی عمر میں آپ دور حدیث سے فارغ ہو گئے تھے، اور فارغ ہونے کے فوراً بعد جو آپ نے پہلی تدریس کی، پہلا جو کام شروع کیا وہ اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی سرساوا کے اندر سہارنپور انڈیا میں جو ہے وہ کام شروع کیا، اور چند ہی سالوں میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اتنی محنت کی کہ آپ کی شہرت بھی ہو گئی اور مدرسے کو بھی 4 چاند لگ گئے۔ یوں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں کام کرتے رہے، اور ان کے پیر و مرشد شاہ سرساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ 1885 میں فوت ہو گئے۔ 1885 میں جو وہ فوت ہوئے تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وفات کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنے اصل علاقے، اصل گاؤں میں جو میرے والد صاحب کا مدرسہ ہے، مدرسۃ البنات، وہیں چلے جانا چاہیے۔ تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر وہاں سے چھوڑ کے لدھیانہ تشریف لے گئے اور اپنے والد کا جو مدرسہ تھا مدرسۃ البنات، اس میں اس کی تعلیم و تربیت اور وہاں کی ترقی میں جو ہے جا کے مصروف ہو گئے۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں 2 قسم کے کام کیے، ایک مدرسے کی ظاہری جو عمارت تھی، تعمیر جو تھی اس کو ترقی دی، اور جو دوسری مدرسے کی جو تعلیمی ترقی ہوتی ہے، نصاب میں تبدیلیاں لائی اور لڑکیوں کے لیے ایک جو ہے نا اچھا شعبہ قائم کیا، خوشخطی قائم کی، دستکاری کے سلسلے شروع کیے اور کچھ چیزیں شامل کی، اور تعلیم و تربیت کے لیے ایسا جدید سامان، جدید چیزیں جو تعلیم و تربیت کے لیے وقت کے ساتھ ضروری تھی ان کو جو ہے وہاں شروع کیا، اور وہاں پڑھنا پڑھانا اس چیز میں مصروف ہو گئے۔ تو پہلے اس مدرسے کا نام جو ان کے والد کا رکھا ہوا تھا وہ مدرسے کا نام تھا مدرسۃ البنات۔ پھر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مدرسے کا نام بدل کے مدرسہ حقانیہ رکھا۔ اب یہ بات کہ انہوں نے مدرسہ حقانیہ کیوں رکھا، لدھیانہ میں اس وقت عیسائیت کا بڑا چرچا تھا، عیسائیت کا بڑا چرچا تھا، تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر جتنے مسلمان تھے وہ عیسائیت کے ساتھ مخالف تھے، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو عیسائیت کے خلاف انہوں نے کام کیا، تو جو ہے ان کے رسالے نور افشاں کے مقابلے میں انہوں نے نور علی نور رسالہ نکالا اور اپنا پریس قائم کیا، اور ان کے سکولوں کے مقابلے میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ پرائمری اسکول شروع کیا، پھر مڈل تک لے گئے، اور پھر کالج کی سطح پہ کام کرنے جا رہے تھے کہ زندگی ختم ہو گئی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہاں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کا نام مدرسہ حقانیہ سے تبدیل کیا، کیونکہ یہ باطل کے مقابلے میں اہل حق سے تھے، تو اس لیے آپ نے جو مدرسے کا نام بھی حقانیہ رکھا اور اپنے نام کے ساتھ بھی حقانی لکھا، اور اپنے مطبع کا نام بھی مطبع حقانی، پریس جو تھا اس کا نام بھی جو ہے وہ مطبع حقانی رکھا۔ یوں مدرسۃ البنات سے مدرسہ حقانی بن گیا۔ پھر وقت چلتا رہا، آہستہ آہستہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا جو طریقہ تعلیم تھا یہ دونوں شہرت پاتے گئے، مقبولیت پاتے گئے، یہاں تک کہ رائے پور میں شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے ان کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہلے بھی پتہ تھا، کیونکہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مظاہر العلوم میں یہ ایک کلاس میں تھے، یہ ہم کلاس بھی ہیں، ہم سبق بھی ہیں، ہم استاد بھی ہیں، ہم پیر بھی ہیں۔ تو فراغت کے بعد وہ پیری مرشدی سے وابستہ ہو کے وہ رائے پور اپنے علاقے تشریف لے گئے، اور یہ فراغت کے بعد 10 تدریس میں وابستہ ہو گئے۔ ان کے اوپر تصوف اور تزکیہ کا غلبہ تھا، اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں شروع سے تحقیق، تدریس، قرآن کریم کی محبت کا جو ہے نا وہ جذبہ تھا کہ قرآن کریم پڑھایا جائے۔
تو واقف تو پہلے سے بھی تھے، لیکن اب قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب کام اور شہرت دیکھی تو شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ رائے پور میں تشریف لائیں اور جس طرح کا سسٹم آپ کا ہے، مدرسہ ہے، نظام ہے، طریقہ تعلیم ہے، اسی طرح کا جو ہے آپ رائے پور میں بھی قائم کریں۔ تو اسی طرح کا جو ہے وہاں بھی یہ سلسلہ پھر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اور وہ ساری لدھیانہ میں جو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، اس مدرسے کی وہ شاخیں بنی۔ اسی طرح پھر ام المدارس جو لدھیانہ کا مدرسہ تھا، وہ مدارس کے لیے ایک مرکزی ادارہ تھا، اور اسی طرح پورے ہندوستان میں، یعنی بھارت اور پاکستان، یہ سارا ہندوستان تھا، یہاں کے جتنے ائمہ تھے، اکثر ائمہ تھے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور معلمین جو قرآن تھے ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا سسٹم تھا، اور ایک مرتبہ پورے ہندوستان، پاکستان اور جو ہے وہ بشمول افغانستان اور انڈیا سے بڑی تعداد میں علماء کو اور معلمین کو وہاں جمع کر کے قرآن کریم کی تدریس، مسجد مدرسے کی ترقی کے حوالے سے وہاں مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کو بعد میں کتابی شکل میں بھی دیا گیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ جو مدرسہ ام المدارس تھا، پھر اس کی بہت ساری شاخیں بھی، مدرسہ حقانیہ جو تھا، پھر اس کی بہت ساری شاخیں بھی بن گئی، اور وہ مدرسہ اہل حق ائمہ مساجد کا بھی اور معلمین قرآن کے لیے بھی ایک تربیت گاہ، ٹریننگ سینٹر، ایک مرکزی ادارہ بن گیا۔ جب مرکزی ادارہ بن گیا تو پھر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ مرکزی ادارہ تھا اور تمام بہت سارے مدارس اس کی جو ہے شاخیں بن گئی تھی، اس نسبت سے پھر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدرسہ حقانیہ کا نام تبدیل کر کے ام المدارس رکھا۔ پھر ام المدارس نام سے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کام کیا، لدھیانہ میں جو ہے سبحانی بلڈنگ کے قریب ام المدارس نام سے مسجد بھی تعمیر کی۔ پھر جب قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد یہ پاکستان جب بن گیا تو وہ ام المدارس وہاں بھی قائم رہا، اور پاکستان بھی جب ان کے بیٹے آ گئے تو یہاں پاکستان میں بھی ان کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بقیہ حالات زندگی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔